الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ روے، گونج پہ جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ بھائی محمد غفار صاحب منا رہے ہیں اور زیر صدارت پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید عارف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے صاحبزادگان آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرمائے۔ احباب ذی وقار، پہلی اور آخری بات آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اب ایسی کوئی محفل بھی اہل سنت کی نہیں ہے جس میں جناب ابو بکر کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ یہ تو مہینہ ہے، ہم تو پورا سال ہی جناب ابو بکر کا نام لیتے ہیں اور آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جناب صدیق اکبر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی 5-7 یہودی عالم آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پاس سے گزرے تو وہ یہودی عالم بول کر کہنے لگے، ابو بکر ہماری بات سن کے جانا۔ جناب ابو بکر ٹھہرے، کہنے لگے آپ کا رب تو فقیر ہے۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، آپ نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا، فرمایا آؤ میں تجھے بتاتا ہوں، ہم تو محمد کا دشمن برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تسی خدا نو پہ گئے ہو، آپ نے انہاں یہودیاں نو چنڈا ماریاں، حتیٰ کہ آپ نے 2 ماریاں، انہاں اپنے کپڑے پھاڑے، اپنے چہرے آتے مٹی سٹی، حضور کی بارگاہ وچ آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ دے نبی، تہاڈے ابو بکر نے آج سانو مارے آئے، ابو بکر نے سانو کٹے آئے۔ فرمایا ابو بکر کسے تے ظلم کر سکدا؟ جی آواز نظر ایک باری بولے گا کہ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ ابو بکر نے آپ کو اگر مارا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے ابو بکر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ فرمایا نہ ابو بکر زیادتی کرنے والا نہیں ہے،
ابو بکر ظالم نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ کہا نہیں، ابو بکر کو بلاؤ، اگر ابو بکر کے پاس کوئی گواہ ہے تو ہم ہارے، ابو بکر جیتا۔ ابو بکر کو بلایا، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، لجپال آقا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ان یہودیوں کو مارا ہے۔ ابو بکر بڑے دھیمے لہجے سے کہنے لگے لجپال ماریا نہیں، چج نال ماریا ہے، ماریا نہیں، چج نال ماریا ہے۔ ابو بکر وجہ کیا ہے؟ لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ جناب ابو بکر کہنے لگے حضور والا آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر تو آپ کا دشمن برداشت نہیں کرتا ہے، انہوں نے رب پر زبان درازی کی ہے، رب کو فقیر کہا ہے، ہائے ہائے رب کو فقیر کہا ہے۔ اب یہودی کہنے لگے کہ اے اللہ دے نبی اسی کوئی نہیں آکھیا، چگل مار کے مکر گئے، اپنی گل تو پھر گئے۔ آکھیا جی ابو بکر سچا ہے نا تے انہوں آنکھوں کوئی گواہ پیش کرے، انہوں آنکھوں کوئی گواہ پیش کرے، اگر ایدے کل گواہ ہوئے تے اسی جھوٹے تے اے سچے، اگر ساڑے کلو ساڑی گواہی لینا چاہتے ہو آ سارے اسی 7-10 بندے کھڑے ہیں، پوچھ لو انہیں سانو مارے آئے۔ میرے آقا نے ابو بکر ول ویکھیا، فرمایا ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ ابو بکر نے نظرہ جھکا لیا، نظرہ اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر نے نظرہ جھکا لیا، دھیمے جے لہجے نال عرض کیتی لجپال گواہ تا کوئی نہیں، لجپال گواہ تا کوئی نہیں۔ ظاہری بات ہے اب بظاہر تو فیصلہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا کہ ابو بکر کے پاس اگر گواہ نہ ہوا تو پھر فیصلہ تو ان کے حق میں ہوگا کیونکہ گواہ ان کے پاس موجود ہے۔ اتنی بات کرنی تھی، جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ آؤ میری عزیزان گرامی یہ قدر جناب جبریل حضور دی بارگاہ دی اندر آئے نے، آکے عرض کیتی ہے سونیا لجپالا فیصلہ کرن دے اندر جلدی نہ کرے آجے۔ فرمایا جبریل کنجی آیا ہے سونیا آپ نہیں آیا، رب بھیجی آئے، خالی بھی نہیں آیا، قرآن لے کے آیا، خالی بھی نہیں آیا، قرآن لے کے آیا وہ۔ اے جناب والا جبریل کی قرآن لے کے آیا ہے، آؤ ذرا قرآن سنو۔ فرمایا جبریل کہندا ہے سونے رب پیا فرماندا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فقیر ونحن اغنیاء، ہن گل تے رب کر رہا جبریل دے ذریعے۔ جبریل آندا سونیا رب دا پیغام ہے، رب پیا فرماندا سونیا میں سنیا ہے، میں سنیا ہے، میں سنیا ہے، سونیا میں پیا گواہی دینا محمد دا رب فقیر نہیں ہے، محمد دا رب غنی ہے، محمد دا رب تے دین والا ہے، محمد دا رب تے ونڈن والا ہے۔ اے نا
سونے جب بولے نے آدھے یار ابو بکر تو برداشت نہیں ہویا انہاں اس لئی انہاں بے ایماناں نو ماری ہے سونے ابو بکر دے مارن تے میں خدا بھی راضی سونے تو بھی راضی ہو جا سونے میں گواہی دے رہا ہوں کون گواہی دے رہا ہے عرش والا خدا گواہی دے رہا ہے عرش والا خدا گواہی دے رہا ہے سونے میں سنے آئے سونے میں سنے آئے اے کسے زمین والے دی گل نہیں ہے اے عرش والے خدا دی گل ہے سونے میں سنے آئے ہن مصطفیٰ دی تار خدا نل ملی ہے عرش تے رب نال گلا ہو رہی نے جدو مصطفیٰ نے یہودیاں ول ویکھیا وہ بڑے خوش ہون لگے آکھیا ابو بکر کل گواہ کوئی نہیں ہے لہذا فیصلہ ساڈے حق وچ ہوئے گا آپ نے فرمایا آپ ایمانو دفع ہو جاؤ اسی زمین پہ جھوٹیاں گواہیاں پہ دیندے ابو بکر دی گواہی تے خود خدا پیا دینا ابو بکر دی یہاں پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ابو بکر نے ماریاں چنڈا کوئی ویکھن والا کوئی نہیں یہودی اپنی گل تو مکر گئے انہاں کیا جناب والا انہیں سانو مارے آئے اسی فقیر کوئی نہیں آکھیا کوئی بشر کول نہیں ہے پر خدا تے ہے نا آج اس دھرتی دے اٹھتے جناب والا ہزاراں لوگاں دا قتل کر کے ہزاراں لوگاں نو شہید کر کے اج لوگ ہی آخدے نے سانو لاشاں بھی کھائیاں جائے سانو موقع بھی کھایا جائے میں آکھیا جس رب دے بارگاہ دے اندر اسی معاملہ پیش کیتا ہے جس رب دی بارگاہ دے اندر جدی رضا تے اسی راضی او تہانو بھی جان دے سانو بھی جان دے جڑا ابو بکر دی گواہی ابو بکر کل کوئی بشر نہیں کسے نہیں ویکھیا ابو بکر خود گواہی دیتی سونے میرا گواہ کوئی نہیں رب آکھیا نہیں ابو بکر تے آندہ گواہ کوئی نہیں پر میں ایدہ گواہ آج یہ سرکاری اماں کو لو پوچھی آ جائے یہ سرکاری ماں کو لو پوچھی آ جائے آپ ایمان پیو دی دھیے او خطار پاکستان دی دھیے او خطار مصطفیٰ دی دھیے عظمت رب کعبہ دی قسم یاد رکھنا اے اقتدار کسے دی جگیر نہیں ہے اے اقتدار کسے دی وراثت نہیں ہے پر یاد رکھنا ایک وقت گزر جائے گا رب نے شہیدان دے نام بھی لکھے ہوئے رب نے شہیدان اپنی بارگاہ دے اندر سلایا ہوا رب نے شہیدان اپنی بارگاہ دے وچ چھپایا ہے تسی تے ٹرک بھر کے لاہور دے ارد گرد چھپا کے مکر گئے ہو پر یاد رکھو ساڈا گواہ رب ہے ساڈا گواہ رب ہے اور پھر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں اب یہ باتیں ضروری ہے عرض یہ ہے ایمان کا جذبہ یہ ہے اب جیلوں سے اطلاع آ رہی ہے ان کے تشدد کی وجہ سے لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے تشدد کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں ہزاروں ماں کی گودیں اجڑ چکی ہیں تم نے کہا یہ باتیں دب جائیں گی میں نے کہا نہ